بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب، میں ہوں عامر خلیل۔ اہم ترین خبروں کے ساتھ توشہ خانہ کیس کے اندر پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کا ماسٹر اسٹروک اور پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کا جب سے توشہ خانہ کا کیس شروع ہوا 1.5 سال ہو گیا ہے۔ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان ہمیشہ کہتا رہا کہ اس کیس کے اندر کچھ نہیں ہے اور یہ ایک جھوٹا اور پراپرنڈا پلان کے طور پر مجھے الیکشن سے باہر کرنے کے لیے پی ڈی ایم نے ایک سازش چلی ہوئی ہے، جس سازش سے یہ مجھے الیکشن سے باہر کرنا چاہتے ہیں۔ اور پچھلے 1 ماہ سے یہ کیس مسلسل چلا آ رہا ہے اور جو توشہ خانہ کا سیشن جج ہمایوں دلاور ہے، جو پی ٹی آئی کی وکلا ٹیم تھی، وہ ہر روز اس کو کہتے تھے کہ ہمیں کچھ ٹائم دیا جائے، کیونکہ اس کیس کے حوالے سے ہماری 5 سے 6 پٹیشنیں پینڈنگ میں پڑی ہوئی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، اور ایک ابھی سپریم کورٹ کے اندر لگی ہوئی ہے، جس کی کل 11:30 بجے 3 رکنی بینچ مشتمل ہوا ہے، اس کی ہیئرنگ ہونی ہے۔ اس کے اوپر انہوں نے متعددہ بار عدالت کو اپنے رائٹ کے حوالے سے آگاہ کیا اور آئین اور قانون کی روح کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ جب اس کیس کا آپ سے اوپر کسی بھی عدالت کے اندر چل رہا ہو تو جو کلائنٹ کا حق ہوتا ہے اس حق کو سلپ نہیں کیا جا سکتا، اس کو اپنا رائٹ استعمال کرنے دیا جاتا ہے۔ یہاں کیا چلتا تھا کہ اس کیس کے اندر جج ہمایوں دلاور کو اتنی جلدی تھی کہ وہ کیس کی سماعت اب دنوں اور ہفتوں کی بجا اور گھنٹوں اور منٹوں کے اوپر آ چکی تھی، اور وہ گھنٹوں کے اندر اور منٹوں کے اندر فیصلہ کرنا چاہتا تھا اور پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کے اوپر سزا عائد کرنا چاہتا تھا اور ان کو نااہل کرنا چاہتا تھا، کیونکہ پیچھے سے جو اس کو حکم دیا گیا تھا وہ اس حکم کے مطابق چل رہا تھا۔ اور اس کیس کے اندر آئے روز میڈیا پر بیٹھ کر جو معاون خصوصی عطا تارڑ صاحب ہیں، وہ ہر روز ایک نیا پروپگنڈا کرتا تھا اور جھوٹ کی ایک مہم چلائی ہوئی تھی انہوں نے، اور وہ کہتا تھا کہ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان جھوٹا ہے۔ رانا ثناءاللہ کہتا تھا کہ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان جھوٹا ہے، اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اگر اس کے پاس ثبوت ہوتے تو وہ آ کر عدالت کو بتا دیتا، اس لیے یہ اپنے آپ کو اس کیس کے اندر سے چھپا رہا ہے۔ کبھی کہتے تھے اس کیس کے اندر جو طوائف تھے یا تحفے تھے وہ زلفی بخاری نے بیچے ہیں، کبھی کہتے تھے فرا گوگی نے بیچے ہیں، کبھی بشرا بی بی نے بیچے ہیں، کبھی عثمان بزدار کی طرف چلے جاتے، کبھی شہزاد وسیم کی طرف چلے جاتے، کبھی وہ جو شہباز گل ہے اس کی طرف چلے جاتے۔ طرح طرح کا میڈیا کے اوپر انہوں نے بیانیہ بنایا، جو ان سے بیانیہ نہ بن پایا اور قوم ان سے بیوقوف نہ ہو پائی، اور اس کے بعد سیشن جج ہمایوں دلاور اتنی بےہودگی پہ اتر آیا تھا کہ وہ جو وکلا تھے ان کو بار بار بات کرنے سے روک دیتا تھا، اگر وہ کوئی استدعا کرتے تھے تو ان کی استدعا کو مسترد کر دیتا تھا، اگر وہ کسی قسم کا ریکارڈ لانے کا کہتے تھے تو وہ بھی مسترد کر دیتا تھا، کہتا تھا کہ آپ اونچی آواز میں بات بھی نہ کریں، یہاں تک کہ وکیلوں کو شٹ اپ کہہ دیتا تھا۔ یہاں وہ اتنی جلدی اور عجلت میں بیٹھا ہوا تھا، پتہ نہیں اس کو کس بات کی جلدی تھی۔ آج 2 دنوں سے وہ اس کام کے لیے آیا ہوا تھا، کیونکہ 5 اگست تک اس نے یہاں پر اس کو بٹھایا گیا تھا اور انہوں نے یہ کام 5 اگست تک کر کے چلا جانا تھا، کیونکہ اگست کے اندر عدالتوں کے چھٹیاں ہو جاتی ہیں اور جو ڈیوٹی جج ہوتا ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ ڈیوٹی جج صرف اس لیے موجود ہوتا ہے کسی کی جو ملزم پکڑ کر لایا جاتا ہے، اس ملزم کا جو ریمانڈ ہوتا ہے یا اس کو جوڈیشل کر دیا جاتا ہے یا کسی کی ضمانت ہوتی ہے، تو اس طرح کے وہ کیس سنے جاتے ہیں۔ آج پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کو وہ بیان قلم بند کرانے کے لیے اس نے بلایا ہوا تھا،
جس کے اندر بالآخر پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان آ کر انہوں نے اپنا بیان قلم بند کرا دیا اور اس طرح کا دبنگ بیان دیے کہ اس طرح کا جواب دیا کہ بالآخر جو سوالات کسی وکلا کے ذہن میں بھی نہیں تھے، اور اس طرح کا مائنڈ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نے استعمال کیا، اور انہوں نے کیا کہا، جو 35 سوال پر مشتمل سوال نامہ ان کو دیا گیا تھا، ان کے جوابات کیا تھے۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے میں درج تحفے کے حوالے سے دستاویزات کبھی مجھ سے پوچھا ہی نہیں گیا۔ کیبنٹ ڈویژن کی جانب سے کوئی گواہ شکایت کنندہ عدالت میں نہیں لایا۔ دستاویزات 160 صفحات پر مشتمل ہے، لیکن شکایت کنندہ اس حوالے سے کوئی گواہ سامنے نہیں آیا۔ تحفے کے حوالے سے دستاویزات کو بطور ثبوت عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکتا۔ الیکشن کمیشن نے فیصلہ جاری کرنے کے بعد نجی بینک کا ریکارڈ طلب کیا۔ الیکشن کمیشن نے فیصلہ جاری کرنے سے پہلے مجھ سے الیکشن کمیشن نے کبھی نجی بینک کے حوالے سے تفصیلات پوچھی ہی نہیں، اور نجی بینک کا ریکارڈ قانون کے مطابق نہیں مانگا جا سکتا۔ نجی بینک کے حوالے سے ریکارڈ بنانے والا فرد بطور گواہ عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، اور گواہ نے کہا کہ نجی بینک کا ریکارڈ کمپیوٹر سے نکالا گیا، اور بعد میں گواہ نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ بینک اسٹیٹمنٹ کا ریکارڈ میری غیر موجودگی میں الیکشن کمیشن نے طلب کی۔ الیکشن کمیشن نے فیصلہ جاری کرنے کے بعد بینک اسٹیٹمنٹ کا ریکارڈ مانگا۔ بینک اسٹیٹمنٹ کا ریکارڈ لینا اور جمع کرانے والا فرد بطور گواہ پیش نہیں ہوا۔ مجھ سے 2018 سے لے کر 2019 میں 4 تحفوں کا پوچھنا درست نہیں، کیونکہ میرے پاس اس سال یہ تحفے موجود نہیں تھے۔ شکایت کنندہ نے کوئی ثبوت پیش نہیں کیا کہ 2018 سے 2019 میں 4 تحائف میرے پاس ہی تھے یا نہیں۔ میں نے 2018 سے 2019 میں غلط اثاثہ جات الیکشن کمیشن میں جمع نہیں کرائے، اور 2019 سے 2020 میں 3 تحفے کا پوچھنا درست نہیں، کیونکہ میرے پاس تحفے موجود نہیں تھے۔ شکایت کنندہ نے کوئی ثبوت پیش نہیں کیا کہ 2019 اور 2020 میں تینوں تحفے میرے پاس تھے یا نہیں۔ میں نے 2019 اور 20 میں غلط اثاثہ جات الیکشن کمیشن میں جمع نہیں کرائے۔ لسٹ بناتے وقت تحفے کی تفصیلات نہیں بتائی گئی، اور لسٹ بناتے وقت کسی نے تحفے کی ملکیت کی تفصیلات بھی نہیں بنائی، اور گواہوں نے طواف کی ملکیت کا چلان بھی عدالت میں جمع نہیں کروایا۔ مجھ سے تحفے کے حوالے سے دستاویزات بناتے وقت رابطہ نہیں کیا گیا، صرف اتنا کہا گیا کہ تحفے کے حوالے سے دستاویزات کو سوال نامے میں نہیں لکھا جا سکتا۔ تحفے کے حوالے سے دستاویزات کو نہ تصدیق کیا گیا اور نہ ہی اس کی شہادت لی گئی۔ کسی فرد نے تحفے کے حوالے سے دستاویزات کا بطور گواہ اقرار نہیں کیا۔ میں نے 2020 اور 21 کے اپنے اثاثہ جات الیکشن کمیشن میں جمع کرائے تھے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھیجا جو بدنیتی پر مبنی تھا، اور اسپیکر قومی اسمبلی کے بھیجے گئے ریفرنس میں قانون کو غلط طریقہ کار سے سمجھا گیا تھا۔ مجھ پر ریفرنس میں 2017، 18 اور 19 کے اثاثہ جات کا ذکر کیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے اگلے سالوں کے بھی اثاثہ جات تک رسائی حاصل کی، جو پی ڈی ایم کی بدنیتی ظاہر کرتی ہے۔ 2019 اور 18 میں دائرہ جواب میں نہیں کہا گیا کہ 58 ملین روپے نجی بینک میں جمع کرائے۔ قانون میں نہیں لکھا کہ تحفے کے نام جمع کرائے جائیں۔ الیکشن کمیشن کے فارم بی میں تحفے کے نام لکھنے کا کالم موجود ہی نہیں، اور 17 جولائی کو مجھے گواہان کے بیانات کی کاپی فراہم کی گئی۔ 31 جولائی کو
وہ مکمل دن میں عدالت رہا اور گواہوں کے بیانات پڑھے۔ الیکشن کمیشن نے شکایت اور دائر کرنے کے لیے کسی کو نامزد نہیں کیا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے دائر شکایات 120 دن کے بعد دائر کی گئی۔ میں نے 17 اور 2018 کے اپنے اثاثہ جات الیکشن کمیشن میں جمع کرائے تھے۔ میں نے 2018 اور 2019 کے اپنے اثاثہ جات الیکشن کمیشن میں جمع کرائے تھے اور میں نے 2019 اور 20 کے اپنے اثاثہ جات الیکشن کمیشن میں جمع کرائے۔ میں نے 2020 اور 21 کے بھی اثاثہ جات جمع کرائے تھے اور عدالت کو دیا گیا مکمل بیان، اور میری دوسرا جو حصہ، ایک حصہ اول تھا اور جو حصہ دوم تھا، میری غیر موجودگی میں گواہوں کا بیان ریکارڈ کرنے کا قانون اجازت نہیں دیتا۔ میری غیر موجودگی میں قلم بند کیا گیا گواہ کا بیان میرے سامنے نہیں پڑھا جا سکتا۔ گواہوں کے بیانات قلم بند کرتے وقت فیصلہ جاری نہیں کیا گیا۔ سیشن عدالت کے فیصلے کے مطابق میرے مقرر نمائندے کا موقف ٹھیک طرح نہیں لکھا گیا۔ سیشن عدالت خود سے میرے نمائندے کو مقرر نہیں کر سکتی۔ عاشورے کی چھٹیوں کے دوران گواہ کے بیانات مجھے مہیا کیے گئے اور میں اس عدالت کے اندر اپنا نمائندہ خود ہی مقرر کر سکتا ہوں، اور مجھے اپنا نمائندہ مقرر کرنے کے لیے کوئی وقت بھی نہیں دیا گیا۔ اور اس کے بعد پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نے ایک اہم بات کی، جس اہم بات کے اوپر یہ جو کیس تھا وہ رک جاتا ہے اور اس بات کے اوپر کیس اڑ جاتا ہے۔ وہ کیا بات تھی؟ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نے کہا کہ یہ تحفے میں نے نہیں بیچے اور نہ ہی میرے کسی قریبی جو مشیر تھے یا معاون خصوصی تھے یا جو میرے پارٹی کے تھے انہوں نے نہیں بیچے، بلکہ یہ تحفے اس وقت کا جو میرا ملٹری سیکٹری وسیم چیمہ تھا انہوں نے وہ تحفے بیچے تھے۔ اس کو گواہ کے طور پر آپ نوٹس کر کے بلا سکتے ہیں، اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ وہ تحفے انہوں نے بیچے ہیں اور کتنے میں بیچے ہیں۔ جو کئی دنوں سے کہا جا رہا تھا، کبھی کہتے تھے کہ زلفی بخاری، کبھی کہتے تھے کہ وہ شہباز گل، کبھی کہتے تھے بشرا بی بی، کبھی کہتے تھے فرح گوگی۔ آج بالآخر پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نے اپنے زبان سے وہ بات کہہ دی جو وہ نہیں کہنا چاہتے تھے۔ وہ ان کو مکمل طور پر چھپانا چاہتے تھے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ جو ایک ملٹری شخص کا نام سامنے آئے، بالآخر اس کو وہ نام لانا پڑا۔ اور پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نے اہم گواہ کے طور پر ان کو طلبی کا کہہ دیا کہ اگر آپ کے اندر اتنی جرأت ہے تو آپ اس کو بلا لیں، آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ وہ تحفے کس کو بیچے ہیں اور کس لیے بیچے ہیں، اور قانون کے مطابق بیچے ہیں اور قانون کے مطابق نہیں بیچے تو آپ اس کو بلا سکتے ہیں۔ تو اس وقت پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نے 30/6/2019 کی یہ ڈیٹ بتائی، اور اس ڈیٹ کو اس ملٹری سیکٹری وسیم چیمہ نے جو طوائف بیچے تھے اور ان کا جو ریکارڈ ہے وہ بھی میں بطور ثبوت لا سکتا ہوں اور میں ان کو ثابت کر سکتا ہوں، جس کے بعد پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کے بیان کے بعد جو سیشن جج تھا اس کے منہ پہ پسینہ آ گیا، وہ پانی ہو گیا اور اچانک وہ اپنے چیمبر کے اندر چلا گیا، کیونکہ جب پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نے اس طرح کے گواہ کا نام لیا جو اس وقت جنرل میجر ہے، کیونکہ اس کو بلانا اس جج کی حیثیت نہیں ہے اور نہ ہی یہ جج اس کو بلا سکتا ہے، کیونکہ یہ تو ایک سپاہی کے آگے لیٹنے والا شخص تھا اور یہ چاہتا تھا کہ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں ہے
وہ آ کر ثابت بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نے ثابت کر دیا اور اس نے جو سماعت تھی اس کو کل 9:30 بجے تک ملتوی کر دیا، کیونکہ اس سے پہلے اس کا مینڈ تھا کہ آج ہی پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کو نائل کرنا ہے اور سزا دینی ہے، اور اس کی عدالت کے باہر خاردار تاریں لگا دی گئی تھی، یہاں تک کہ جو وہ صحافی تھے ان کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ بالآخر ایک بیان کے اوپر پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نے تمام تر صورتحال کو بدل کر رکھ دیا۔ یہ تھا پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کا ماسٹر سٹروک۔ اور ناظرین، اس حوالے سے کل 11:30 بجے سپریم کورٹ کے اندر جو سماعت ہے وہ مقرر کی گئی ہے، اور اس سے اگلے دن اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اس حوالے سے سماعت مقرر کی گئی ہے۔ جو بھی اپڈیٹ ہوگی اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آج کی اپڈیٹ یہاں تک تھی۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، ساتھ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے آنے والی ویڈیو کا انتظار کریں۔ اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہو۔